منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند کرتے ہیں تم میں سے جو اہل علم ہو، یعنی جن کے پاس علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو وہ درجہ نہیں عطا کرتا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ علم آنے کی بنیاد پر انسان کی عزت ہوتی ہے، انسان کی عظمت ہوتی ہے، انسان کی تکریم اور توقیر ہوتی ہے، انسان میں ادب آتا ہے، ان میں تہذیب آتی ہے، ان میں سلیقہ آتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، انسان اللہ کے حق کو بھی پہچانتا ہے اور انسانوں کے، پڑوسیوں کے، بھائیوں کے، ماں باپ کے، میاں بیوی کے، اپنوں کے، غیروں کے، سبھی کے حقوق کو پہچانتا ہے جب علم ہوگا۔ اگر علم نہیں ہوگا تو اسے کیسے پتہ ہوگا کہ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے؟ فرمایا کہ جو شخص پیٹ بھر کر کھانا کھا کر رات میں سو رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پڑوسی کا اس کو خیال ہو، پڑوسی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ کوئی مہمان آئے اس کا اکرام، اس کی تعظیم مہمان کی کس قدر ضروری ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی تعظیم کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو کبھی بھی ایک وقت کا کھانا بھی بغیر مہمان کے نہیں کھاتے، تلاش کرتے رہتے کہ وہ مہمان آئے، اور فرماتے تھے کہ مہمان تو اپنا کھانا لے کر آتا، وہ اپنا رزق لے کر آتا، اس کی برکت ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ کے یہاں کھانا بنا، آپ نے اپنے پڑوس والوں کو تھوڑا سا سالن بھیج دیا، اس میں کون سی پریشانی ہے؟ ظاہر ہے آپ کے سالن میں کچھ نہیں گھٹتا۔ اگر سالن میں آپ نے گوشت بنایا، گوشت نہیں شوربہ ہی ہے صحیح، اب شوربہ کا مطلب یہ نہیں کہ خالی شوربہ بھیج دیے تو لینے والا بھی نہیں لے گا، واپس کر دے گا۔ یعنی اگر آپ 2 ہی بوٹی ڈال دیے، شوربہ ہی بڑھا کے دے دیے، پڑوسی کو یہ تو لگا کے دیا۔ فرمایا گیا کہ مومن کو ہدیہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو ہدیہ، یعنی کھانے پینے، کپڑا پہننے، لین دین، چھوٹی بڑی کوئی چیز ہو، خالی آپ کسی کا نہیں جانا چاہیے۔ تحادو تحافظ، فرمایا کہ آپس میں ہدیے کا لین دین کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ یہ فرمایا گیا کہ جب آپ کسی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملو، ہنستے ہوئے ملو، منہ بنا کر نہیں ملنا چاہیے، پیشانی چڑھا کر نہیں ملنا چاہیے، تیور میں اور غصے میں نہیں ملنا چاہیے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوش مزاجی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، تاکہ ملنے والا جب ملاقات کرے تو وہ خوش ہو جائے، آپ کا دیوانہ ہو جائے کہ کتنا اچھا آدمی اور کس محبت سے مل رہا، کس عزت کے ساتھ مجھ سے ملاقات کر رہا۔ حتیٰ کہ لوگ اگر دور بھی ہوتے ہیں تو دل قریب ہو جاتا ہے اسی ملاقات سے۔ اور اگر آپ کے دل میں اچھائی بھی ہے مگر آپ اچھی طرح چہرہ بشرا نہیں رکھ رہے، اچھی طرح ملاقات پرتپاک انداز میں نہیں مل رہے، خاص طور پر دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے تو ہلنے کے لیے تیاری ہو، کوئی آیا تو ان کو سلام کرنا چاہیے، اس کو بیٹھانا چاہیے، جگہ تھوڑا سا ہل کر تشریف لائیے، یہاں بیٹھے، اچھی جگہ پر بیٹھانا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں زندگی کی، لیکن زندگی میں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔
دیکھیے آپ کی اولاد ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کیا مدرسے قائم ہیں ماشاءاللہ، تعلیم و تربیت کا مرکز ہے، کسی طرح کی آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ اسکول بھی یہاں بنا ہوا ہے، جو لوگ دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، جو عصری تعلیم دینا چاہتے ہیں، لڑکوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، سارے انتظامات۔ اب ظاہر ہے کہ تعلیم دینے کے لیے کوئی مدرسے والا آپ کے بچے کو پکڑ کر نہیں لے جائے، اور مدرسے والا زبردستی اس کو اندر علم نہیں اتار دے گا۔ اب آپ کا صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں تک بھیجیں، اسکولوں تک بھیجیں، تعلیم کی نگرانی کریں، سختی کریں کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا۔ اور تعلیم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جیسے ہمارا آپ مکتب میں مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، وہ بچہ 2 سال 4 سال 5 سال پڑھا، 10 سال کا ہوا پڑھائی چھوڑ کے دلی بنارس چلا گیا، وہ 14 سال کا ہو گیا، تھوڑا پڑھ بھی لیا، 10 پارہ حفظ کر کے چھوڑ دیا، بہت آگے بڑھ گیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے، اس کے بعد چھوڑ دیا، 10ویں کر لیا چھوڑ دیا، 5ویں کر لیا۔ یہ تعلیم اسے نہیں کہتے۔ ہاں یہ اتنا ہے کہ وہ اللہ رسول کو پہچان لیا، اس نے اتنا ہے کہ وہ بالکل انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، اس نے کچھ شعور پیدا ہو گیا۔ لیکن آپ ایک بات جانتے ہیں، برا مت مانیے گا، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے کہ حافظ اور عالم آپس میں مذاق کرتے ہیں، کل حافظ جاہل کہتے ہیں کہ حافظ جاہل ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اتنا بڑا اللہ کا کلام حفظ کر لیا مطلب، لیکن جاہل واقعتاً جاہل ہے وہ۔ حافظ قرآن کی برکت اس کے ساتھ لگی ہوئی کہ پورا قرآن اس کے سینے میں، لیکن اس کو قرآن کی عظمت، اہمیت کا، نماز کے مسائل کا، روزے کے احکام کا، حج کے طریقوں کا، قربانی کے طریقوں کا، انہیں نکاح کا، طلاق کا، خلا کا، فسخ کا، یہ مسائل حافظ صاحب کو نہیں معلوم۔ تو ظاہر ہے کہ ایک کمی تو ہے، تو ظاہر ہے حفظ کر کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ حافظ بننے کے بعد اسے عالم بننا چاہیے، مفتی بننا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ 5ویں پڑھ کر اگر کسی نے چھوڑ دیا تو ظاہر ہے اس کو لکھنا ہندی انگریزی تو آ گئی، لیکن کوئی تعلیم نہیں حاصل کی اس نے۔ 10ویں پڑھ کر چھوڑ دیا، کوئی کمال نہیں کیا اس نے۔ 12ویں کر لیا، گریجویشن کر لیا، ظاہر کچھ نہیں کمال کیا۔ اب تو ظاہر ہے کہ جب تک آدمی گریجویشن کے بعد بھی پی ایچ ڈی تک نہ کر لے، نیٹ نکالے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ظاہر ہے ان کے لیے آپشن کھلا ہوا ہے۔ تعلیم کا بہت بڑا ہب ہے ہندوستان، اور تعلیم کی طرف لوگ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے۔ ایسے ایسے گاؤں جو بڑے جاہل گاؤں کہلاتے تھے، بدنام گاؤں کہلاتے تھے، آج بہت آگے آگے بڑھ رہے، بہت سے گاؤں۔ رات ایک گاؤں کے آئے، میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے نیٹ میں میڈیکل میں داخلہ لینا ہے، اس کے لیے سفارش کے لیے آئے کہ شاہین میں، مہاراشٹر میں شاہین کے لیے سفارش کر دی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کے گاؤں میں اور بھی کوئی میڈیکل کی؟ کہا کہ 4 بچے اور بچیاں جو ڈاکٹر کی تیاری کر رہے ہیں۔ بتائیے، 2 ندیوں کے بیچ میں یہ گاؤں چمکا، 2 ندی کے بیچ میں، اور لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج 4 ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں کہاں سے کہاں چلے گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور پڑھانے کا ترجمہ میں نے یہ بتایا کہ اس کو پڑھائیے، پڑھاتے رہیے 25-30 سال کی عمر تک۔ کمائی بہت زیادہ مت کروائیے، جب وہ پڑھ لے گا، ابھی کما کے 8,000 10,000 15,000 25,000 مہینہ دے، ڈاکٹر بن جائے گا تو اس 5 سال کو تو کور کر لے گا، 10 سال کو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو 5 لاکھ روپے مہینہ کما کر دے گا۔ تو آپ 10,000 کمانا چاہتے ہیں، 5 لاکھ کمانا چاہتے ہیں، وہ اگر پڑھ لیا اس نے بڑی آسانی کے ساتھ۔ حضرت مولانا علی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رحمانی 30 کا نظام قائم کیا، جو ان کے صاحبزادے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم اور ان کے چھوٹے صاحبزادے انجینئر فہد رحمانی صاحب رحمانی 30 کو دیکھتے ہیں، اب بڑا آسان ہو گیا، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم میں مسلمانوں کا پہنچنا۔ اس وجہ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تعلیم کو اپنائیے، اور اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی پوتیوں کو، نوازیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو جو بھی میسر ہو اعلیٰ سے اعلیٰ، اونچا سے اونچا تعلیم، دینی اصلی دونوں دلائیے۔ اور تعلیم جب آپ دلائیں گے تو پھر اس کے ذریعے سے گاؤں ترقی کرے گا، علاقہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے آپ کا ادارہ موجود،
کسی کو حافظ بنانا ہے، ظاہر کسی کو ابتدائی تعلیم حاصل کرنی ہے، مدرسہ اسکول سب موجود ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے اس سے آگے رہنمائی کرنے والے، مشورہ دینے والے موجود ہیں، آپ کو لگ کر ظاہر ہے کہ اس میں آگے بڑھنا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پر اس دور میں تعلیم کے اندر سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہو۔ دیکھیے تعلیم کے لیے لوگ اپنے پیٹ کو کاٹ کر پڑھا رہے ہیں، اپنی زمینوں کو بیچ کر پڑھا رہے ہیں، اپنی جائیداد کو بیچ کر اپنی اولاد کو کسی قابل بنانے میں، لیکن ہم لوگوں کی نادانی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم کے لیے الگ سے پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے، ایسے ہی جیسے زندگی چلتی رہتی ہے، اس سے کوئی بڑی تعلیم اور کوئی اعلیٰ کوالٹی کا معیار ہم بنا لیں، ظاہر یہ ممکن نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک ایم بنا لیں کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا یا انجینئر بنانا، یا اسے ہمیں CA چارٹر اکاؤنٹنٹ بنانا، اسے IAS بنانا، اسے IPS بنانا، اسے فلاں بنانا، اسے مفتی بنانا، اسے قاضی بنانا، اسے عالم دین بنانا، حافظ قرآن بنانا، قاری قرآن۔ ایک ایم بنا لیجئے، اور جب تک اس کو پورا نہ کرے بچہ، آپ کسی طرح کی کسی محبت کو، کسی لاڈ اور دلار کو اور کسی چیز کو آڑے مت آنے دیجئے، پوری سختی کے ساتھ، حکمت مصلحت کے ساتھ، بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے مشورے کے ساتھ اگر اس کی تعلیم کی طرف آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ آئے گا۔ بہرحال ہمیں اور آپ سب کے لیے آج ایک اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ کے لیے پاس جب ادارہ ہے اور ساری سہولتیں ہیں، ہم اگر آگے بڑھنا چاہیں تو پڑھنے کے لیے مواقع ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، زمین جائیداد بھی نہیں کہ ہم اپنا بیچ کر بھی لگا سکیں، ظاہر ہے ان کے لیے بھی تعلیم کے مواقع گورنمنٹ کی طرف سے ایسے فنڈ ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں ایسا انفارمیشن ہونا چاہیے، ایسی معلومات ہونی چاہیے کہ کہاں سے اس کو فنڈ ملے گا۔ مولانا آزاد فاؤنڈیشن کی طرف سے ایسے لوگوں کو اسکالرشپ ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ بہت سارے ادارے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب کوئی آدمی ایم بنا لے، گیم بنا لے، مقصد بنا لے، ایک ارادہ کر لے، ایک عزم مصمم کر لے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی، وہ پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ لیکن ایم تو بنائے اور اس مقصد کے لیے پوری طاقت جو لگا سکتے ہیں وہ لگائے، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم کے لیے سنجیدہ ہونے اور اپنی پیسے کو خرچ کرنے کی کا ہمیں حوصلہ دے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اپنے بچوں کو ہمیں جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔